اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ حج اور آیت نمبر 38, 39, 40 یعنی 3 آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور 38 کے بعد جو ہے وہ رکوع 5واں جو رکوع ہے یعنی سیکشن نمبر 5 جو ہے وہاں ختم ہوتا ہے. اور 39 کی جو آیت ہے وہاں سے سیکشن نمبر 6 یعنی 6واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 38 یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. بہت زبردست آیت ہے کہ جس کو سب کو مطلب بائی ہارٹ کر لینا چاہیے, مطلب میمورائز کر لو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. تو یہ آیت جو ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یقیناً اللہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا یعنی مدافع کرے گا جو یدافعوا عن الذین آمنوا یعنی وہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو برائیوں سے بچائے گا. جو بھی برے لوگ یا بری حرکتیں یا کوئی بھی مطلب برے ارادے تو جو بھی کر رہے ہیں برائی اس سے اللہ بچائے گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, ایمان والوں کو, وہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ بچائے گا. ان اللہ, اور یقیناً اللہ ہے, اللہ جو ہے لا یحب کل خوان کفور. یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا, یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب, نہیں پسند کرتا, کل خوان کفور. خوان کون ہے؟ جو بھی خائن یعنی کہ مطلب دھوکے باز. خوان کفور یعنی اور جو کفر کرنے والا, ناشکرا, اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. تو یہ آیت ایسی ہے کہ جس کو تم پڑھ سکتے ہو, کوئی بھی تکلیف, مشکلات, دشمن, سب کے لیے. Verily Allah will defend from ill those who believe. Verily Allah loves not any that is unfaithful, ungrateful. تو یہاں پر 5واں رکوع ختم ہوتا ہے اور اب 6واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے, سیکشن نمبر 6 آیت نمبر 39 سورہ حج. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اذن للذین, اجازت دے دی گئی. اذن اذن سے ہے پرمیشن, اجازت دے دی گئی. اذن للذین, ان لوگوں کو, یقاتلون, جن کے اوپر بہت ہی مطلب جو ظلم ہو رہا تھا یعنی کہ ان کے ساتھ وہی جنگ ہو رہی تھی. تو یقاتلون یہ مطلب یعنی وہی ہے, پیسو وائس میں ہے. یقاتلون بانہم ظلموا, وہ لوگ جن کے اوپر ظلم ہوا. تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, وہ لوگ جن پہ ظلم ہوا. وان اللہ, اور یقیناً اللہ جو ہے, اعلی نصرہم, ان کی مدد کرنے پر, لقدیر, بہت مطلب پاورفل ہے. قدیر یعنی کہ لقدیر, تو لا کیا مینس تو ڈیفینیٹلی ہے, سرٹنلی ہے, اور قدیر یہاں پر کہ یعنی وہ اللہ بہت پاورفل ہے اس سب کے اوپر, یعنی ان کی مدد کرنے پر. کہ وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا, کیونکہ بہت ظلم ہوا نا مکہ کے اندر, جو لوگ تھے ان کے بیچارے ایمان والے, ان لوگوں کے اوپر کتنا ظلم ہوا, ان کے اوپر کتنی زیادتیاں ہوئی. ان کو مطلب کعبہ شریف کی ہاں نماز پڑھنے نہیں, عبادت کرنے نہیں دینا, اور پھر ان کو مطلب ہر طرح سے مطلب ان کے اوپر ظلم و زیادتی, مارنا, سب کچھ کر رہے تھے نا. تو اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ پہلے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مکہ میں, اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے.
ان کے بندے میں ہاتھ کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر جو لوگوں نے بہت ہی جنگ کی ان کے لیے اب ہاتھ کھول دیے گئے، ان کو اجازت دے دی گئی کرو اب جنگ ان لوگوں سے. اور یہ جو ہے آیت، یہ سورہ مطلب مکی ہے، ویسے سورہ حج جو ہے مکہ کی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت جو ہے کیونکہ مدینہ جانے کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے کہ اب کرو ان سے مقابلہ. تو یہ ان کی مطلب جو ہجرت کا جو سفر ہے اس کے دوران یہ آیت نازل ہوئی ہے. ٹو دوز اگینسٹ ہوم وار از میڈ، پرمیشن is given to fight because they are wronged, and verily Allah is most powerful for their aid. اب ہے آیت نمبر 40 جو کہ اچھی خاصی لمبی ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز. تو یہ ہے 40 نمبر کی آیت، لمبی ہے، اور اس میں اللہ نے کہا الذین اخرجوا، وہ لوگ جن کو اخرجوا یعنی نکال دیا گیا. تو وہ لوگ جن کو نکالا گیا، ایکسپیل کیا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے. تو وہ کون تھے؟ وہ مکہ کے مہاجرین جو ہجرت کر کے مطلب وہاں سے ان کو گھر چھوڑ کے جانا پڑا نا. تو الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کا کوئی ایسا قصور نہیں تھا، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جاتی. ناحق ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر کسی حق کے، بغیر یا ناحق، الا ان یقولوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے. یعنی یہ بات کہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو کیا یہ ایسا کوئی قصور ہے کہ جس میں بندہ جو ہے اگر یہ کہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، اور اس بات کے اوپر اتنا ظلم ان کے اوپر ہو، اتنی زیادتی ہو، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے. تو یہ وہی ہے جو مہاجرین مکہ کے ہجرت کرے جنہوں نے. تو یقولون ربنا اللہ، وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ دفع نہیں کرتا یعنی چیک نہیں کرتا، اگر اللہ انسانوں کو بعضہم ببعض، ایک گروپ آف مطلب مینکائنڈ جو ہے الناس، تو ایک ہے گروپ اور اس کو دوسرے گروپ سے پٹوا رہا ہے، دوسرے گروپ سے اس کو ختم کروا رہا ہے. یعنی مطلب ایک ہے وہ گروپ جو کہ ظالم ہے، اب جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے جو اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے کھڑا کر دیا کہ مارو کوڑا اب ان کو اور ان کو نست اور نابود کر دو. تو اللہ کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ زمین کی صفائی اللہ جب کرتا ہے تو یہی کرتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے اس کو پٹواتا ہے دوسرے گروہ سے، تو وہ آ کے پیٹتے ہیں پھر. وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، تو اگر بعض سے بعض کو پٹواتا نہیں اگر اللہ اور ان کو دفع نہیں کرتا، لَهُدِّمَتْ، تو یہ ڈھا دیتے، یعنی کہ پورے توڑ پھوڑ کے پورے کے پورا سب ڈھا دیتے، گرا دیتے. صوامع جو ہے وہ ان کے خانقاہ، موناسٹریز، جہاں پر مونک لوگ رہتے ہیں، بھکشک. وَبِيَعٌ، اور ان کے چرچز. وَصَلَوَاتٌ،
اور یہ ان کے سینیگاگس، یعنی سینیگاگس جو ہے وہ یہودی، مگر یہ سب لوگ جب پہلے پہلے جو بھی اسلام پر تھے، اور یہ تمام گھروں کے اندر اللہ کے نام لیے جاتے تھے، تو یہ مطلب یہ سب جگہیں جو ہے، تو یہ جو صلواتن جو نام ہے، تو اس کو مطلب یہودی جو ہے ان لوگ اس کو کہتے ہیں سلوٹا کہتے ہیں ان لوگ، تو دیکھو سلوٹا و صلواتن، تو یہ ہے نا ملتا جلتا، جیسے کہ مطلب ان لوگوں کا جو آتا ہے کہ اپنا یوم کپور ایسا بولتے ہیں نا، یوم کپور، مگر وہ یوم کپور یوم تو یوم ہی ہے، دن کائے کا دن ہے، کفارہ یعنی جو کفر ہے اس کو دور کرنے کا یوم کپور، یعنی کہ کفارے کا دن، کفر وہ ہے وہ. تو ایسے ہی جیسے سلام، تو ہم سلام کہتے ہیں، وہ لوگ شلوم کہتے ہیں. تو پھر یہ جو صلوات ہے وہ سلوٹا مینس وصلواتن یعنی سینیگاگس، ان کی جو عبادت. تو یہودی جب پہلے مسلمان تھے نا، وہ تو تھے، تو اس وقت وہ لوگ اسلام پہ تھے، تو یہ ان کی عبادت گاہ تھی، اور وہاں اللہ کے نام لیے جاتے تھے. بعد میں جب وہ بدل گئے اور کیا کیا بن گیا وہ الگ بات ہے. وہ مساجد، اور اللہ کی مسجدیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس میں ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر اسم اللہ یعنی اللہ کے ناموں کا بہت ہی کثیرن یعنی بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. پھر مطلب وہاں پر جو بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور بندگی اور نمازیں ادا کی جاتی ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، اب یہ جو بات ہے یہ ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے پہلے تو ورڈ جو لگا ہے اس کا، جو اس کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، یعنی کہ اس کو بہت ایمفسائز کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ ورڈ ہے، اس کو سمجھو بہت ہی یعنی یقینی بات نہیں ہے بلکہ بہت پریشر والی بات ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ. اب نون پہ کیا ہے؟ شدہ. تو جب شدہ آ گیا ہے تو نون شدہ کے ساتھ ہے نا، تو اب یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر یعنی کہ زور دیا گیا کہ بالکل یقیناً، یہ معمولی طرح سے نہیں بولا گیا وَلَيَنْصُرَنَّ، نہیں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، اور اللہ یقیناً مدد کرے گا. مَن يَنْصُرُهُ، مَن يَنْصُرُهُ یعنی جو اس کی مدد کرے گا. یعنی یہاں پر اللہ نے یہ ایک شرط رکھی ہے کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے. تو یہ شرط ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی تم کوئی مدد بھی نہ کرو اور پھر سوچو کہ تمہاری مدد ہو. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یقیناً بالکل اللہ بالکل مدد کرے گا. من ینصرہ، جو بھی اس کی مدد کرے. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ ہے، انا جو ہے وہ بھی وہی ہے نا، اس پہ سٹریس ڈالنے کے لیے نا، ان اللہ لقوی عزیز، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت قوی ہے، بہت ہی طاقتور ہے اور عزیز ہے. جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی نہ روک سکتا نہ پوچھ سکتا کہ یہ تو نے کیوں کیا. ایگزالٹڈ ان مائٹ، یعنی اس کی جو مرضی ہے وہ کر کے رہے گا، لیکن اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا they are those who have been expelled from their homes in defiance of right for no cause except that they say our Lord is Allah. Did not Allah check one set of people by means of another? There would surely have been pulled down monasteries, churches, synagogues and mosques in which the name of Allah is commemorated in abundant measure. Allah will certainly aid those who aid His cause. For verily, Allah is full of strength, exalted in might, able to enforce His will. بتا دیا اللہ نے. اس کی نوٹ ہے 2817. To allow a righteous people to fight against a ferocious and mischief-loving people was fully justified.
یہ بالکل صحیح ہے کہ مطلب جو نیک ہے لوگ جو بہت ہی برداشت کر رہے تھے، اب یہ ظالم لوگ جو بہت ہی ظلم کرنے والے، ان کو فتنہ مطلب انگیز لوگ جو فتنہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے فتنہ خورے لوگ، ان کے لیے جب اللہ نے اجازت دے دی کہ اب مارو، بالکل صحیح اجازت ہے کہ اب ان کو مارو، تم بھی مارے مت کھاؤ. But the justification was far greater here when the little Muslim community was not only fighting for its own existence against the Meccan Quraysh، یعنی کہ مکہ کے جو قریش لوگ تھے، وہ تو ان لوگ کی تو اتنی بڑی فوج اور سب کچھ، ان کے پاس اسلحہ، اور یہ تو ایک چھوٹی سی مسلم کمیونٹی، چھوٹی سی، ہاں. تو یہ لوگ ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ مطلب جسٹیفیکیشن جو ہے اس سے بہت زیادہ ہے اس کے اندر، کہ جو وہ لوگ فائٹ کر رہے تھے اپنے وجود کے لیے، اپنے خود کے ایگزسٹنس کے لیے مکہ کے قریش کے ساتھ، بٹ فار دا ویری ایگزسٹنس آف دا فیتھ، لیکن زیادہ ان اپنے ایمان کے لیے، ان دا ون ٹرو گاڈ، کہ ایک اللہ کی وحدانیت، تو اس کے اندر جو ایمان ہے اس کے وجود کے لیے. They had as much right to be in Makkah and worship in the Kaaba as the other Quraysh. جیسے دوسرے قریش لوگ جو تھے سارے، اتنا بڑا ان لوگ کا قبیلہ، تو وہ سب کے سب جس طرح سے بندگی کر رہے تھے کعبہ میں، اور سب ان لوگ کی جو بھی بتوں کی اور بتوں کی پرستش اور سب کچھ، تو یہ جو مسلمان ہیں ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ مکہ میں رہے اور کعبہ کی اندر بندگی بھی کرے. Yet they were exiled for their faith. ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو دیش نکالا کر دیا گیا نا، ایک طرح سے ان لوگوں کو مطلب ہجرت کر کے جانا پڑا نا. It affected not the faith of one peculiar people. کسی ایک انسان کے ایمان کو اس نے اثر نہیں کیا. The principle involved was that of all worship. یعنی کہ تمام بندگی، یعنی وہ چاہے جوئش لوگوں کے مطلب سینیگاگس تھے، کرسچن کے چرچز تھے، ایز ویل ایز مسلم کے مساجد تھے، اینڈ آل فاؤنڈیشنز بلڈ فار پائس یوزز، اور جو بھی اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بنے ہوئے تھے وہ تمام تھے. تب کیونکہ سب بھی اس میں انوالو ہوتے تھے، کیونکہ جب ایسا ہوتا تھا تب یہ سب کے اوپر مطلب اس طرح سے ہوتا ہی تھا کہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ نہ کی جائے. اور اس کی نیکسٹ نوٹ جو ہے 2818، عزیز مینز، عزیز جو ہے اللہ نے کہا، عزیز کا نام جو ہے اللہ کا، exalted in power, rank, dignity, incomparable، یعنی اللہ جو ہے یعنی کہ بہت زیادہ اس کی اسٹرینتھ، اس کا پاور ہے، اور بلند ترین مطلب اس کا درجہ، اس کی ڈگنیٹی، اس کا وقار، اور وہ کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کسی کے ساتھ بھی نہیں. آج دنیا کے اندر کتنا بھی پاورفل کوئی کنگ بھی ہو، فرعون کے جیسا بھی، تو بھی فل آف مائٹ اینڈ میجسٹی، یعنی اس کا تو پوری اس کی جاہ جلالی اور اس کا جلال، اور مطلب وہ اس کا بھرپور ہے. ایبل ٹو انفورس ہز ول، وہ اپنی مرضی بالکل جیسا کرنا چاہے کرے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. دا لاسٹ سگنیفیکیشن از دا ون دیٹ پری ڈومینیٹس ہیئر، یعنی یہاں پر جو اللہ نے جب کہا نا کہ آخری جو ورڈ ہے وہ یہ ہے نا کہ ان اللہ لقوی عزیز، فار ویریلی اللہ از فل آف اسٹرینتھ، ایگزالٹڈ ان مائٹ، ایبل ٹو انفورس ہز ول. یہ ہے جو اللہ نے یہاں پر یعنی سب سے اوپر، اور اس کو سب سے یعنی اس کا سب سے زیادہ پاور ہے، یہ جو اللہ نے بات بولا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.